الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أتى عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہنوں، کل رات میں یہ مضمون میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اسی مضمون سے مجھے اس وقت بھی ابتدا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اور بندیوں سے، یعنی ہم میں سے ہر ایک سے، اللہ تعالیٰ چاہے وہ شخص بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک اولاد آدم سے اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت فرماتے ہیں. اور چند باتیں میں نے عرض کی تھیں کہ مثال کے طور پر ہم اس طریقے پر غور کریں کہ دنیا میں جس دن، جس وقت، جس منٹ میں ہم لوگ پیدا ہوئے تھے، بالکل اسی دن، اسی لمحے میں، اسی منٹ میں کتنے سارے جانور ایسے تھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں بچوں کو دیا. جس طرح ہماری ماں کے یہاں ولادت ہوئی، اسی طرح ان جانوروں کی ماں کے یہاں بھی ولادت ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس جانور کے یہاں پیدا نہ کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے یہاں پیدا کیا، جبکہ ہم نے کوئی دعا نہیں کی، ہمارا کوئی دخل نہیں تھا، ہماری کوئی سوچ ہی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ جانور کے یہاں دیا، ایک بچہ انسان کے یہاں دیا، اور مجھے اور آپ کو انسان کے یہاں اللہ نے پیدا کیا، جانور کے یہاں پیدا نہیں کیا. یہ کیا اللہ کی واضح محبت کی علامت نہیں؟ پھر دوسری بات ہم یہ سوچا کریں کہ اللہ رب العزت نے اسی دن، اسی منٹ اور اسی وقت پر بہت سارے ایسے لوگوں کے یہاں بھی بچے پیدا کیے کہ جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، کافر ہیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو انسانوں میں پیدا کر کے مجھے اور آپ کو اس گھرانے کے اندر پیدا کر دیتے، لیکن اللہ نے اپنا مزید فضل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کا اکرام کیا، ہم نے عزت بخشی. اگر کوئی دنیا میں عزت دار شخص ہوتا ہے، کوئی بڑا شخص ہوتا ہے، وجاہت والا شخص ہوتا ہے، ذی مرتبہ شخص ہوتا ہے، وہ اگر کسی شخص کو کوئی اعزاز و اکرام دیتا ہے تو وہ انسان ساری زندگی اس پر شکر گزار ہوتا ہے، ساری زندگی اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، فخر کرتا ہے کہ ہمیں فلاں کے ہاتھ سے اعزاز ملا. یہاں تو اللہ رب العزت نے، اس کائنات کے مالک نے، اولاد آدم میں سے ہر ایک کو مکرم بنایا اور فرمایا اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے اکرام کیا، ہم نے تمہیں عزت دی. اس سے بڑھ کر انسانوں کے لیے واضح دلیل کیا ہوگی کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر انسان سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں. اور عجیب بات ہے، ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان کا کھانے کا نظام یہ ہے کہ کھانا زمین پر رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ سر کو جھکاتے ہیں. اور انسان کا کسی بھی آپ جانور کو دیکھ لیں، بھینس کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، چارہ زمین پر رکھا ہوا ہوگا، دانہ رکھا ہوا ہوگا، وہ چونچ کو، وہ اپنے منہ کو زمین پر لائیں گے. انسان کا چونکہ اللہ نے اکرام کیا، اس وجہ سے انسان اپنا منہ زمین پر نہیں لے کر جاتا، بلکہ کھانا جو رکھا ہوا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر اپنے منہ پر لے کر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس گردن کو، اس سر کو، اس چہرے کو اپنے لیے خاص فرما لیا کہ یہ صرف میرے آگے جھکے گا، کھانے کے لیے بھی اس کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے.
کھانا اٹھا کر اپنے منہ کے اندر لے کر آ جاؤ اور اپنی ضرورت کو پوری کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ سر میرے لیے خاص ہے، یہ سر صرف میرے آگے جھکنا چاہیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمہارا اکرام کیا. یہ 2-3 باتیں میں نے اس لیے عرض کی تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو کہ اللہ تعالی ہم سے کتنی زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اور دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرے، کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے اور دوسرا بد احسانی کرے، تو ہماری دنیا کے اندر انسان اس کو کتنا برا سمجھتے ہیں. اگر کوئی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے، بڑھاپے میں اس کا سہارا نہ بنے، تو وہ اولاد ہمارے اس معاشرے میں تمام تر کمیوں کے باوجود کتنی بری سمجھی جاتی ہے. اگر خاوند بیوی کا ساتھ بڑھاپے میں چھوڑ دے، بیوی خاوند کا ساتھ بڑھاپے میں چھوڑ دے، تو اس کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے اور اسے نمک حرامی سے تعبیر کیا جاتا ہے. کیا ہمارا معاملہ بالکل اللہ کے ساتھ یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اکرامات کی، انعامات کی، احسانات کی بارش فرما دی اور برابر بارش فرما رہے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ ہم صرف ہفتے کے اندر ایک نماز کے ساتھ اللہ سے تعلق رکھا ہوا ہے. رمضان المبارک میں کچھ نمازوں کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ جاتا ہے ہم اپنے عمل سے ایسا ثبوت دیتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اب نمازوں کا سلسلہ ختم کر دیا، اب اگلے سال اگر زندگی رہی تو اب اگلے سال ہم نمازیں پڑھیں. میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں اور قابل عزت عزیز ترین ماں اور بہنوں، ہم اس پہلو کے اوپر آج غور کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ قرآن کریم نے نقل کیا. میں نے پہلے بھی بہت مرتبہ ذکر کیا ہے، اور اس واقعے کا جتنا تذکرہ ہو اتنا کم ہے، اس پر جتنا غور کیا جائے اتنا کم ہے. نوح علیہ السلام کوئی چھوٹے موٹے پیغمبر تو ہیں نہیں، سب سے پہلے جو رسول ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور 4 بڑے جو رسول سمجھے جاتے ہیں ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام. 950 سال اس اللہ کے بندے نے اللہ کی طرف سے جو ان پر فریضہ عائد کیا تھا اس کی تبلیغ فرمائی ہے، بھرپور طریقے پر تبلیغ فرمائی. واقعات موجود ہیں، اس وقت مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا جب ایک متعینہ وقت آیا اور ان کے قوم پر عذاب آنے والا تھا کہ اے نوح، تمہارے جو ماننے والے ہیں، تمہارے جو گھر والے ہیں، میں ان کی حفاظت کروں گا، وہ عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے. باقی ان کے علاوہ جتنی بھی دنیا کے لوگ ہیں اب سب کو غرق کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے لگا تو نوح علیہ السلام کی ایک کشتی بنائی گئی، اور اس کشتی میں نوح علیہ السلام سب کو سوار کرنے لگے. اس وقت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، اور یہاں پر رک کر میں ذرا سا یہ تذکرہ کروں کہ جو لوگ ماں باپ بن چکے ہیں وہ خوب اچھی طرح واقف ہیں کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے، اولاد کی تمام تر نافرمانیوں کے باوجود. کہ انسان اپنے اوپر مصیبت برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے برداشت نہیں کر سکتا. مصیبت کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، موت کا تو انسان تصور ہی نہیں کر پاتا کہ میری اولاد میرے سامنے مرے، تو اس کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا. اس موقع کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کو پورا یقین ہے کہ آج کے دن سب کو غرق کیا جائے گا، سب کو مارا جائے گا. اور اس دوران حضرت نوح علیہ السلام اب اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں، یا بنی ارکم معنا، اے میرے پیارے بیٹے. یہاں پر آپ اندازہ کریں کہ یا ابنی نہیں کہہ رہے، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، ارکم معنا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، کشتی کے اندر ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو. نوح علیہ السلام کے بیٹے کی سوچ آپ دیکھیں. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جانا پریشان نہ ہو، جب عذاب آئے گا میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا. کتنا سیلاب آئے گا، کتنا پانی آئے گا، پہاڑ کی چوٹی سے اونچا تو نہیں جانے والا. جب پانی کم ہو جائے گا میں نیچے آ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، پہاڑ کی چوٹی مجھے پانی سے بچا لے گی. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے کہ بیٹا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں الا یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. ابھی یہ گفتگو دونوں کر ہی رہے تھے، وحال بینہم الموج، پانی کی ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈبا دیا. واقعی تفصیلی ہے، مجھے اتنا بیان کرنا ہے
کہ قرآن کریم جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو وہ تنہا واقعہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کے اندر سینکڑوں ہزاروں سبق کے پہلو، سینکڑوں ہزاروں نصیحتیں میرے اور آپ کے لیے اللہ نے چھپا کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے کا واقعہ ہے، یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کچھ سیکھ دینے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے، کچھ سبق دینے کے لیے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کا عذاب بہت ہلکی چیز ہے، میں اس طرح سے بچ جاؤں گا، میں اس طرح سے بچ جاؤں گا، اس کے دل میں چند خیالات تھے، اس کے دماغ میں تھوڑے سے وسوسے تھے کہ اس کے ذریعے سے میں ایسے بچ جاؤں گا، لیکن نہیں بچ سکا۔ آج میری اور آپ کی حالت بھی یہی ہے کہ ہم بدعمالیاں کر رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جس طرح اس نوح علیہ السلام کے بیٹے نے سمجھا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے، ایسے ہی شیطان نے ہمارے ذہن میں بھی غلط فہمیاں بٹھائی ہوئی ہیں، اور اس نے یہ بٹھا دیا ہے، یقین کروا دیا ہے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، نمازیں چھوڑتے رہو تب بھی معاف فرما دیں گے، جھوٹ بولتے رہو تب بھی معاف فرما دیں گے، سود لیتے رہو، سود کھاتے رہو تب بھی معاف فرما دیں گے، بد اخلاقیاں کرتے رہو تب بھی معاف فرما دیں گے، صرف جمعے کی نمازیں پڑھتے رہو تب بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تو ہے کہ تمام تر گناہوں کے باوجود کسی بندے کی پکڑ نہ فرمائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت تو ہے لیکن یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت تو تھی، نوح علیہ السلام کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو معاف کر دیتے، لیکن یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ جب یہ نظام نوح علیہ السلام کے بیٹے پر ہی لاگو نہیں ہوا تو ہمارے والد نوح علیہ السلام سے زیادہ وجی تو نہیں ہے اللہ کی نظر میں؟ نوح علیہ السلام سے زیادہ معزز تو نہیں ہے اللہ کی نظر میں؟ نوح علیہ السلام سے زیادہ بڑے دیندار تو نہیں ہے اللہ کی نظر میں؟ ان سے زیادہ مقبول الدعا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں؟ پھر ہم کیوں ان تمنا اور آرزوؤں کے چکر میں جو شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دی ہیں کہ کچھ بھی کرتے رہو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں صاف فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کے بارے میں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا۔ مفسرین اس کی یہی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں دھوکہ یہی ہے کہ انسان گناہوں پر جرأت دکھاتا رہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، پھر مستقل گناہ کر رہا ہے۔ معلوم ہے کہ نماز چھوڑنے پر اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اس کے باوجود نمازیں چھوڑ رہا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں گے، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں اور قابل عزت عزیز ترین ماں اور بہنوں، یہ جو زندگی کا ہمارا نظام چل رہا ہے کہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں نمازیں اور بقیہ دنوں کے اندر یا تو 2-3 نمازیں، مغرب پڑھ لی یا عصر پڑھ لی یا صرف عشاء پڑھ لی یا صرف جمعے کی نماز پڑھ لی، گناہ بھی ہو رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے چہرے کے اوپر چہرہ سجایا ہوا ہے کہ جمعے کے دن نہا دھو کر کرتا پاجامہ پہن کر ہم بہت شاندار، بہت دیندار، بہت نیک مسلمان بن جاتے ہیں، اور پھر جمعے کے بعد ٹوپی اتار کر جب ہم جیب میں رکھتے ہیں اور کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کا جو اصلی اور حقیقی انسان ہوتا ہے جب وہ نکل کر آتا ہے تو وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ منافقت والی زندگی، یہ چہرے پر چہرہ سجانے والی زندگی، یہ جلوتوں میں کچھ، لوگوں کے سامنے کچھ اور تنہائی میں کچھ اور معاملات، یہ زندگی آخر ہم کب تک گزارتے رہیں گے؟ ہم اس زندگی سے آخر کب اکتائیں گے؟ یہ نجس اور یہ ناپاک زندگی آخر ہم کب تک گزاریں گے؟ ہم کسی محفل کے اندر جا رہے ہوں، کسی تقریب کے اندر جا رہے ہوں، ہمارے چہرے کے اوپر کوئی داغ لگ جائے، کوئی دھبا لگ جائے، ہمارے کپڑوں کے اوپر کوئی داغ اور دھبا لگ جائے، ہم محفل کے اندر جا نہیں سکتے، کپڑے تبدیل کریں گے، پہلے چہرے کو صاف کریں گے، اس کے بعد ہم محفل میں جائیں گے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ اور دل کے اوپر جو ہم نے دھبے لگائے ہوئے ہیں، اپنی روح کو جو ہم نے گندا کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے۔ جو چیز انسان دیکھتا ہے، آپ صبح اٹھے، کوئی انسان آپ سے کہے کہ بغیر منہ دھوئے، بغیر برش کرے آپ جا کر کے فلاں سے ملاقات کر لیں یا فلاں تقریب میں چلیں، آپ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اس وقت جب آپ سے بات کریں گے تو آپ کے منہ سے جو بدبو نکلے گی وہ اس سے پریشان ہوں گے، گھن محسوس کریں گے،
آپ کے خراب چہرے کو دیکھ کر وہ گھن محسوس کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھتے ہیں انسان اس کو صاف کرنے کی فکر نہیں کرتا، جس چیز کو لوگ دیکھتے ہیں اس کو صاف کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جس طرح ہم وہ چیز جس کو لوگ دیکھتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح جس چیز کو اللہ دیکھتا ہے یعنی دل، ہم اس کو بھی صاف کرنے کی فکر کریں، اور وہ صاف ہوتا ہے گناہوں کے ترک سے، گناہوں کے چھوڑنے سے، وہ صاف ہوتا ہے توبہ کرنے سے، وہ صاف ہوتا ہے تعلق مع اللہ سے، لمبی نمازوں سے، نوافل کی کثرت سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، اللہ سے آہوزاری کرنے سے۔ اس لیے میرے عزیزو، اب تک ہماری زندگیوں میں جتنے بھی رمضان آئے، رمضان آیا اور چلا گیا، لیکن ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ آخر یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کسے معلوم ہے کہ میرے رمضان المبارک آخری رمضان ہے یا اس کے بعد کچھ اور رمضان ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہی سمجھنا چاہیے کہ بہت ممکن ہے کہ میرے رمضان آخری رمضان۔ ہر سال رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہیں، مقدر بدلتے ہیں، ان کی زندگیوں میں نمایاں تبدیلیاں فرماتے ہیں۔ ہم اللہ سے بلک کر کیوں نہیں روتے کہ اللہ جن لوگوں کی زندگیاں آپ تبدیل فرماتے ہیں، ہم اس بار ان لوگوں کی فہرست میں کیوں نہ شامل ہیں؟ ہم گزشتہ رمضانوں میں ایسے عمل کیوں نہیں کر سکے کہ اللہ نے ہمیں اس فہرست میں شامل کر دیا ہوتا اور ہمارے دل کی دنیا کو بدل دیا ہوتا۔ اس لیے ہم فکر کریں اس بات کی اور عہد کر لیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے، اب انشاءاللہ ہمیں نمازوں کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے یہ ایک مہینہ ہم سے اس ترتیب پر گزروا کر ہمیں یہ بتا دیا، ہم سے یہ کروا کے ہمیں دکھا دیا کہ دیکھو تم ہی ہو، تم سارے کام کر رہے ہو، آفس بھی جا رہے ہو، کاروبار بھی کر رہے ہو، سارے کام تم نے کیے، لیکن اس کے باوجود تم نے نمازیں بھی پڑھ لی۔ دیکھو تمہارے اندر قوت تھی لیکن تمہیں پتہ نہیں تھا۔ اب تم نے جب رمضان المبارک کا مہینہ اس طریقے پر گزار لیا تو ہم غور کریں، اپنے آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں، کیا ہماری صحت خراب ہوئی اگر ہم نے فجر کی نمازیں پڑھ لی، رات میں جلدی اٹھ گئے؟ کیا ہمارے جسم کے اندر کوئی بیماریاں پیدا ہو گئیں؟ کیا ہمارا کوئی جانی یا مالی نقصان ہو گیا؟ اس کے برخلاف اب ہم اپنے دل کو ٹٹولنے کی کوشش کریں اور رمضان المبارک سے پہلے جو ہمارے دل کی کیفیت تھی اس کیفیت کو اور اب اس کیفیت پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ کیا ہم اب اس وقت اپنی زندگی میں پہلے مہینے کے مقابلے میں ہم سکون محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے دل کو ہلکا محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں کے اندر خوشیاں محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں کے اندر عافیت اور محبتیں محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کن چیزوں کا اثر ہے؟ یہ انہی چیزوں کا اثر تو ہے کہ اللہ نے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال رمضان کی برکت سے روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے نتیجے میں اللہ کی جو محبت کی نظر ہمارے اوپر اٹھی، اس محبت کا اربواں کھربواں یہ حصہ ہے کہ ہماری زندگی میں سکون آنے لگا، خوشیاں آنے لگی، ہماری روح بہتر ہونے لگی۔ اس وجہ سے ہم اس وقت بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے چاہتے ہیں کہ یہ اچھا ہم برابر محسوس کرتے رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم برابر جو ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ شروع کیا تھا، چاہے وہ پاؤ پارہ ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے مستقل جاری رکھیں، استغفار مستقل کرتے رہیں چاہے 100 بار ہی کیوں نہ ہو، درود شریف مستقل پڑھتے رہیں چاہے 100 بار ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جن حضرات کی مشغولیات ایسی ہیں کہ وہ اشراق، چاشت، اوابین چاہے 2 رکعت 4 رکعت ہی کیوں نہ ہو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، وہ اس کا اہتمام جاری رکھیں اور اس کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھیں۔ اور نمازوں کا تو کیا کہنا، نمازوں کے بارے میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ اس کے اندر انسان کے لیے کوئی گنجائش ہو۔ نمازیں تو ہر انسان کو مستقل پڑھنی ہے۔ ہم مضبوط ارادہ کریں کہ آج سے انشاءاللہ فجر سمیت ساری نمازوں کی پابندی کریں گے اور اپنے گھر کے اندر بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تھی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا، جنتی لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور اس طرح فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رات میں بستر پر بہت کم وقت کے لیے رہتے ہیں اور کافی وقت جو ہے وہ بستر سے الگ گزارتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگلی بات جو مجھے بیان کرنی ہے وبالاسحار هم یستغفرون، صبح کا وقت جب آتا ہے، رات کا معاملہ یہ ہے کہ رات کو مسلح کو انہوں نے آباد کیا، رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، لمبے رکوع کیے، لمبے سجدے کیے۔ صبح کا جب وقت آیا تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ
ان لوگوں نے تو ساری رات آپ کو منانے میں لگا دی. معافی تو گناہ کرنے کے بعد ہوتی ہے, استغفار تو گناہ کرنے کے بعد ہوتا ہے, یہ بندے کیوں استغفار کر رہے ہیں؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا, یہ بندے ایسے ہیں کہ اللہ سے عبادت کر کے یہ کہتے ہیں اللہ میں نے نمازیں تو پڑھی لیکن میری نماز اس قابل تو کیا ہوتی کہ میری نماز کے اوپر کوئی اجر ملتا. اللہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے نماز ایسی پڑھی ہے کہ جس نماز کو بہت محبت کے ساتھ, بہت یکسوئی کے ساتھ, بہت استحضار کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا, اللہ وہ میں نے غفلت کے ساتھ پڑھی, اس میں مجھے باہر کے خیالات بھی آئے. جس طریقے پر سنت اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی, اللہ میں نہیں پڑھ سکا. اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے شاید آپ کو ناراض کر دیا کہ نماز میں بھی دل نہیں لگا سکا. اللہ میری نماز اس قابل نہیں ہے آپ کے ہاں قابل قبول ہو. اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے, میری نماز میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو دور فرما کر میری نماز کو قبول فرما لیجیے. کیا مقام ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا, وہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں کہ ہم نے, ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیکی کبھی گناہ کے برابر ہو, جو نیکی کا حق تھا ہم نے وہ ادا نہیں کیا. بالکل اسی طرح ہمیں روزہ رکھنے کے بعد, ہمیں تراویح پڑھنے کے بعد, ہمیں تسبیحات کرنے کے بعد اپنے دل کے اندر اکڑ کے جذبات نہیں پیدا کرنے چاہیے, فخر کے جذبات نہیں پیدا کرنے چاہیے. ہمیں اب جتنا وقت بچا ہے رات تک کا یا جتنا بھی وقت بچا ہے, ہمیں اپنے دل کے اندر کی جذبات رکھنے چاہیے. ما عبدنا کا حق عبادتی, اللہ جو آپ کی عبادت کا حق تھا ادا نہیں ہو سکا. ما عرفنا کا حق معرفتک, اللہ جو آپ کی معرفت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا. اے اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے, آپ کی کبریائی جو کرنے کا حق تھا ہم وہ ادا نہیں کر سکے, آپ کی تعریف کرنے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے, آپ سے جس طرح معافی مانگنی چاہیے تھی اللہ وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے. اللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, دنیا میں بھی ہم جب سوتے ہیں 12 14 گھنٹے سوتے رہتے ہیں, ہم اس وقت نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم بغیر روزے کے 12-14 گھنٹے آرام سے بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اللہ اگر آپ کے لیے بھوکے پیاسے رہ لیے تو ہم نے کوئی کمال نہیں کیا, کوئی بڑا کام نہیں کیا. اللہ اگر آپ قبول فرما لیں تو واقعی بہت بڑا ہے, اور اگر آپ قبول نہ فرمائیں اے اللہ پھر یہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ سے یہ دعا اور اس بات کا ڈر کہ اللہ میری نیکی قبول ہو جائے, اللہ میرے روزے قبول ہو جائیں, اللہ میری تراویح قبول ہو جائے, اس کے لیے کثرت استغفار, جو ان نیک لوگوں کا طریقہ, جو ان لوگوں کا منہج قرآن کریم نے بیان کیا کہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں, ڈر ڈر کے کرتے ہیں. ایک واقعہ مختصر سا سناؤں, وقت بہت مختصر سا رہ گیا. ایک دیہات کے اندر ایک شخص نے اپنی زمین کے اندر کنواں کھدوایا. اس کنویں کا پانی بہت میٹھا اور بہت ٹھنڈا نکلا. اس شخص نے سوچا کہ یہ اتنا شاندار پانی نکلا ہے, کیوں نہ میں اس کا ہدیہ بادشاہ وقت کو پیش کروں اور بادشاہ سے انعام و اکرام حاصل کروں. اس شخص نے, دیہاتی شخص تھا, ایک مٹکے کے اندر اس نے پانی بھرا, اس کو اچھی طرح پیک کیا, بند کیا. لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے, اپنے کندھے پر اٹھایا اور لے کر کے چل دیا. اب جب یہ کئی دنوں کے سفر کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچا, بادشاہ کو بتایا ایسے ایسے کنویں کا پانی نکلا تھا, میں نے سوچا آپ کو پیش کروں. بادشاہ نے کہا پیش کریں. اب جب اس نے بھرے دربار کے اندر اپنے مٹکے کو کھولا تو چونکہ گرمی کے اندر یہ شخص سفر کر کے آیا تھا اور مٹکا بالکل پیک رہا, بند رہا, اس کی وجہ سے وہ کئی دنوں میں پانی سڑ گیا اور اس پانی میں بے انتہا بدبو ہو گئی. جب اس نے وہ کھولا تو سارے دربار میں بدبو ہو گئی. لیکن اس نے بادشاہ کو محبت میں پانی پیش کیا تو بادشاہ نے اس پانی کو لیا اور اس کا بہت اعزاز و اکرام کیا. لیکن بادشاہ نے رخصت کرتے وقت جب اسے انعام و اکرام سے رخصت کیا تو اپنے درباری سے کہا کہ ہمارا جو فلاں دریا بہتا ہے محل کے پاس سے, رخصت کرتے وقت اس کو اس دریا کے کنارے لے کر جانا. جب درباری اس کو اس دریا کے کنارے سے لے کر گیا اور اس نے اس دریا کا پانی دیکھا کہ وہ اس سے زیادہ شیریں, اس سے زیادہ ٹھنڈا, اس سے زیادہ شاندار, تو وہ رونے لگا کہ بادشاہ نے میرے ساتھ کتنا اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا کہ میرے بدبودار پانی کو اس نے قبول کیا, میرے اعزاز و اکرام کیا. بادشاہ کے پاس تو پانی کی اتنی بڑی نہر ہے, میں تو کنویں کا تھوڑا سا پانی یہ سوچ کر لایا کہ بادشاہ کو ہدیہ پیش کروں گا. ہماری مثال یہ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے کہ ہم اپنے وہ اعمال جو بہت اچھے اچھے سمجھتے ہیں کہ اس پہ تو ہماری مغفرت ہو ہی جائے گی, اللہ کے پاس جو نیک لوگوں کے اعمال پوچھتے ہیں اس کی حیثیت وہ بھی نہیں ہے کہ جو اس دیہاتی کے سڑے ہوئے پانی کی تھی.
اس لیے بہت ندامت کے ساتھ، بہت شرمندگی کے ساتھ، وہ سوچتے ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی بہت نکما اور ناکارہ قسم کی پونجی لے کر آئے تھے، گھر کا ساز و سامان لے کر آئے تھے، یہ لے لیجئے لیکن ہمیں پورے غلے کی ضرورت ہے، ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے ملک میں بھوک مری چل رہی ہے، وہاں پر قحط آیا ہوا ہے، ہمیں پورے غلے کی ضرورت ہے، پورا دے دیجئے۔ تو اللہ کے سامنے ہماری یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ اعمال بہت گندے ہیں، اللہ اعمال قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہماری ضرورتیں بہت بڑی ہیں۔ اللہ ہمیں مغفرت بھی چاہیے، ہمیں اپنی الجھنیں بھی دور کروانی ہیں، ہمیں اپنی مشکلات بھی دور کروانی ہیں، اللہ ہمیں بیماریوں سے شفا بھی چاہیے، اللہ کاروبار میں خیر و برکت بھی چاہیے، اللہ رزق میں وسعت بھی چاہیے، اللہ اولادوں کی فرما برداری بھی چاہیے، اللہ بہت کچھ چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ ہم آپ کے خیر کے، آپ کی توجہ کے، آپ کی محبت کے، آپ کی نظر رحمت کے بہت زیادہ محتاج ہیں، لیکن بدلے میں ہمیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے ہم کہیں اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا جب غریب مالدار کے در پر جاتا ہے تو مالدار یہ نہیں پوچھتا کہ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، وہ یہ پوچھتا ہے کیا لینے آئے ہو۔ اللہ ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں، اللہ آپ ہم سے یہی پوچھ لیجئے کہ تم بندوں مجھ سے کیا لینا چاہتے ہو، اللہ یہ مت پوچھئے تم میرے پاس کیا لے کر آئے ہو، کیونکہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، ناکارہ نکما ہمارے پاس اعمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور ختم ہو گئے اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ یہ بڑے ڈرنے کا مقام ہے، بڑے ڈرنے کا مقام ہے۔ آج لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ انسان نے کیسے بھی اعمال کیے ہوئے ہوں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے جوش کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انعامات تقسیم فرماتے ہیں، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے جب اللہ انہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے، اللہ کی شان سے بعید ہے کہ ہم جیسے ناکاراؤں کو، نکماؤں کو محروم فرما دیں۔ اس لیے اللہ کی شان عالی کے مطابق بہت بڑی جھولی اپنی لے کر کے جائیں اور اللہ سے بہت بھیک مانگے۔ اللہ جیسے بھی اعمال کیے، اللہ ہم تو بندے ہیں، ناکارہ ہیں، نکمے ہیں، اللہ ہم تو آپ کی شان کے مطابق اعمال کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ جو بھی ٹوٹے پھوٹے کی اللہ قبول فرما لیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے تمام تر مصائب اللہ کے سامنے کھول کر کے رکھیں، اور انعام کی رات میں اللہ سے خوب گڑ گڑا کر بھیک مانگے، معافی مانگے، کیا معلوم ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور اللہ کی نظر رحمت متوجہ ہو جائے، ہماری ساری زندگی کی مشکلات دور ہو جائیں، اور آج سے عہد کر لیں کہ اب انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے اور مکمل طریقہ پر، اسلام کے مطابق بھرپور طریقہ پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔